عزیزان من، یقیناً عید الفطر کی خوشیاں جاری و ساری ہیں ہر طرف۔ جدھر بھی دیکھیں عید الفطر کی جو خوشیاں ہیں وہ نظر آتی ہیں، اور آپ سب کو میری طرف سے، آپ کے اہل خانہ کو، عزیز و اقربا کو میری طرف سے عید الفطر کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت اس بابرکت دن کی برکت سے ہمارے تمام ماہ رمضان کے روزوں کو، عبادات کو، نوافل کو، صدقات اور خیرات کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یقیناً یہ دن بڑی فضیلتوں والا ہے، بڑی برکتوں والا ہے، لیکن ہم شومی قسمت اس دن کو جو ہے وہ برے کاموں میں، برے اعمال میں، آوارہ گردی کرنے میں، بری چیزیں دیکھنے میں، برے عمل کرنے میں، گناہوں کے اندر رہ کر اس دن کو گزار دیتے ہیں۔ تو یہ ہماری بری قسمت کا نتیجہ ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جل وعلا ہم سب کو ان سارے گناہوں سے محفوظ رہنے کی ہمت عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیے کہ اچھے کپڑے پہن لینا، خوشبو لگا لینا، اور جو ہے بن ٹھن کر سج سنور جانا، یہ عید نہیں ہوتی۔ عید یہ ہوتی ہے اپنوں کے ساتھ خوش رہیں، اپنوں کے ساتھ خوشحال زندگی گزاریں۔ عید کا مطلب خوشی ہوتا ہے، تو اپنوں کے ساتھ خوشیاں بانٹیں۔ آپ اگر خود بن سنور گئے ہیں، سج گئے ہیں، کپڑے بھی اچھے پہن لیے ہیں، کھانا بھی اچھا کھا لیا ہے، جوتے بھی اچھے ہیں، خوشبوئیں بھی اچھی لگا لی ہیں، تو ساری چیزیں آپ کی اچھی ہیں، لیکن جب آپ کے جو پڑوس میں رہنے والے ہیں، جو آپ کے ساتھ رہنے والے عزیز اور غربا ہیں، اگر وہ کچھ نہیں کر سکے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، تو یہ پھر آپ کے لیے عید نہیں ہوگی، آپ کے لیے وعید بن جائے گی۔ تو یہ عید آپ کی تب ہوگی جب آپ خود بھی اپنے لیے ساز و سامان اپنا استعمال کریں گے، اپنے لیے خوشیاں منائیں گے۔ تو جو آپ اپنی خوشیاں منائیں گے، عید تب ہوگی آپ کے جب آپ کے ساتھ رہنے والے لوگ بھی خوشیاں منائیں گے۔ تو یاد رکھیے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو عید ہوتی ہے نا، عید اس شخص کے لیے ہوتی ہے، اس بندے کے لیے ہوتی ہے، ان خوش بخت لوگوں کے لیے ہوتی ہے کہ جو ماہ رمضان المبارک کا احترام کرتے ہیں، جنہوں نے ماہ رمضان المبارک کے اندر روزے رکھے ہوتے ہیں، عبادات کی ہوتی ہیں، جو ماہ رمضان کے اندر جو ہے وہ اللہ کی عبادات کو بجا لاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، استغفار کرتے رہتے ہیں، تمام نیکیاں جو ہے وہ، تمام برکات جو ماہ رمضان کے ہیں وہ سمیٹتے ہیں، تو عید جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ عید ان کی ہوتی ہے، ان خوش بخت لوگوں کی ہوتی ہے جو ماہ رمضان المبارک کا احترام کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، اگر ہم نے ماہ رمضان کا احترام کیا ہے تو پھر تو ہماری عید بنتی ہے، لیکن ہم ماہ رمضان کا اگر احترام نہیں کر سکے، روزے نہیں رکھ سکے، اچھے کام نہیں کر سکے، عبادات نہیں کر سکے، نیکیاں نہیں کر سکے، تو یہ پھر تو ہماری عید تو نہ ہوئی نا۔ تو یقیناً ایسا ہی ہے، ہمارے ہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ماہ رمضان کا احترام نہیں کر سکے، اس مہمان مہینے کے اندر جو ہے وہ اس مہینے کا احترام نہیں کر سکے، اس کی میزبانی نہیں کر سکے، روزے نہیں رکھ سکے، اور بلا فکر جو ہے وہ بے فکر رہے، کوئی فکر نہیں ان کے اندر کہ روزے بھی ہیں، ماہ رمضان بھی چل رہا ہے، گناہوں میں مبتلا رہے، تو ان کی عید نہیں ہوگی۔ عید تو ان خوش بختوں کی ہے جنہوں نے روزے بھی رکھے، عبادات بھی کی، سارے اللہ کی بارگاہ میں نیک اعمال بھی کیے، اور آج وہ لوگ عید منا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور یہی بات میں آپ کو ایک دوسرے واقعہ سے بھی سناتا چلوں۔ حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ عید کے دن چند حضرات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار اقدس میں حاضر ہوئے، اور دیکھا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ بند کر کے زارو قطار روئے جا رہے ہیں، رو رہے ہیں، بہت زیادہ رو رہے ہیں۔ جب لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ سے پوچھا کہ اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رو کیوں رہے ہیں آپ؟ آج تو خوشیوں کا دن ہے، آج تو عید کا دن ہے، آج تو لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، اور آپ ہیں کہ روئے جا رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنسو پوچھے، اور آنسو پوچھتے ہوئے فرمایا کہ ھذا یوم العید وھذا یوم الوعید، کہ اے لوگو، آج کا جو دن ہے یہ عید کا بھی دن ہے اور وعید کا بھی دن ہے۔ لوگوں نے پوچھا یا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیسے؟
عید کا دن کیسے ہے اور وعید کا دن کیسے ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، لوگوں کہ جس کے نماز اور روزے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئے، جس کی عبادات جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئیں، مقبول ہو گئیں، اس کے لیے بلا شبہ آج کا دن جو ہے وہ عید کا دن ہے۔ لیکن جس کے نماز اور روزے اللہ کی بارگاہ سے واپس اس کے منہ پر مار دیے گئے، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو سکے، اس کے لیے آج وعید کا دن ہے، اس کے لیے آج جو ہے وہ عید کا دن نہیں ہے، وعید کا دن ہے۔ عید کا دن اس شخص کے لیے ہے جس کے روزے اللہ نے قبول فرمائے ہیں، جس کی ماہ رمضان کی عبادتوں کو اللہ نے قبول فرمایا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے لوگو، میں تو اس خوف سے رو رہا ہوں، مجھے تو اس ڈر سے رونا آ رہا ہے، اس ڈر کی وجہ سے میں رو رہا ہوں کہ مجھے تو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوا بھی ہوں یا اللہ کی بارگاہ میں رد کر دیا گیا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوا ہوں یا رد کر دیا گیا ہوں۔ تو دیکھیے، یہ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات ظاہری کے اندر جنت کا مالک بنا دیا، مالک جنت ہیں۔ یہ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ جنت کی بشارت دے دی تھی۔ تو یہ وہ عمر ہیں جو عید کے دن روئے جا رہے ہیں۔ تو دیکھیں دوستو، آج ہمارا کیا حال ہے، ہماری کیا حالت ہے۔ ہمیں عید کے دن فکر ہی نہیں ہوتی کہ ہمارا ماہ رمضان کیسے گزرا، ہماری جو ہے وہ عبادات کیسے گزری، لیکن بس یہ ہمیں یاد ہوتا ہے خوشیاں منانی ہیں، جیسے بھی مناؤ، کبھی پارک میں چلے جاؤ، کبھی دریاؤں صحراؤں میں چلے جاؤ، کبھی کسی کے گھر چلے جاؤ، تو یہ ہماری خوشیاں منائی جا رہی ہیں، ہم یہ خوشیاں مناتے ہیں۔ اللہ کے بندے، اللہ کی بارگاہ میں آ کے یہ دیکھ، یہ پتہ کر کہ اللہ نے تیری باتوں کو قبول بھی کیا ہے یا نہیں کیا۔ اگر نہیں کیا، تجھے اعتبار ہے کہ میری باتیں قبول ہونے کے لائق تھیں، پھر تو ٹھیک ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لے۔ لیکن اگر تجھے خود پر بھی یقین نہیں ہے کہ میری باتیں قبول ہونے کے لائق ہیں بھی یا نہیں ہیں، تو اللہ کے بندے رب کی بارگاہ میں آ کے رب سے معافیاں مانگ، رب کی بارگاہ میں ترلے کر، منتیں کر، درخواستیں کر، مناجات کر۔ جب رب کی بارگاہ میں تو گڑ گڑائے گا، معافیاں مانگے گا، تو اللہ رب العزت تیری تمام تر جو ہے وہ خطائیں معاف فرما دے گا، تمام غلطیاں معاف فرما دے گا۔ تو یہ جو عید کا دن ہوتا ہے، اس کو ایسے گزاریے جیسے ہمارے اسلاف نے، بزرگوں نے اور صحابہ کرام نے گزارا، جیسے ہمارے ائمہ نے اس عید کے دن کو گزارا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت اس عید کے دن کی برکت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔